بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایتھیزم کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کریں کہ ایک ایتھیسٹ ہے جو بہت کویسچن ریز کرتا ہے اسلام کے حوالے سے، جو بہت بڑی باتیں کرتا ہے، تو اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں، کیسے رسپونڈ کریں. اور فلانا ایتھیسٹ ہے، بڑا فیمس ہو رہا ہے جو ہے یوتھ میں، اور یوتھ کو بڑا گمراہ کر رہا ہے، بڑے مسکنسیپشنز ڈال رہا ہے یوتھ کے مائنڈ میں، تو آپ اسے کیوں نہیں رسپونڈ کرتے؟ مجھے بھی کہا جاتا ہے، باقی اسپیکرز ہیں انہیں بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں کوئکلی میں آپ لوگوں کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں، انشاءاللہ یو ول انڈرسٹینڈ. پہلی بات یہ ہے کہ ایتھیسٹ میں بھی ٹائپس ہیں. پہلی ٹائپ وہ ہے جو ایتھیسٹ اس وجہ سے ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے کچھ کویسچنز ہیں اور وہ انٹلیکچولی آنیسٹ ہے، وہ بندہ حق کو پانا چاہتا ہے، وہ کنونس ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے آپ کنونس کرو گاڈ کی ایگزسٹنس پہ. دوسرے جو ایتھیسٹ ہیں نا، جو ایکسٹریم موکنگ اپروچ اپناتے ہیں، جو سٹارٹ ہی موکنگ سے کرتے ہیں، جو کوئی بھی ایتھیکل گائیڈ لائن فالو نہیں کرتے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک اپروچ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں اس اپروچ پہ آ جاؤں کہ میں آپ سے بات کرنے لگوں اور میں آپ کی ایک ایک چیز کا مذاق اڑاؤں، میں آپ کی باڈی لینگویج سے لے کے، لہجے سے لے کر، آپ کی باڈی موومنٹ سے لے کر، میں آپ کے ایکسنٹ سے لے کر، میں آپ کے گھر والوں کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دوں، میں آپ کی ہر چیز کا مذاق اڑاؤں، ایکسٹریم موکنگ اس پہ آ جاؤں، اپروچ پہ آ جاؤں، تو بات آگے نہیں جائے گی. اسی لیے مائی کوشچن ٹو یو از کہ وائی یو نیڈ ٹو ریپلائی ٹو سچ این ایتھیسٹ. جو بندہ اپنی ایروگینس میں سٹارٹ ہی موکنگ سے کر رہا ہے اور موکنگ اپون موکنگ کر رہا ہے، آپ اسے ایک جواب دیتے ہیں، وہ کوئی اور چیز لے آتا ہے اور اس کو موک کرنے لگ جاتا ہے. ہر وہ چیز جو اسے سمجھ نہیں لگ رہی ہے، دیکھیں نا، ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہے. اسلام کی سورسز قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، ظاہر ہے صحابہ کے اوپینینز ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں. ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے وہ بندہ کوئی بھی بندہ جو ظاہر ہے کہ ایک ڈاؤٹ ریز کر رہا ہے آپ کے مائنڈ میں، جیسے ایتھیسٹ کرتے ہیں، وہ بندہ ایک پوائنٹ لے کر آ رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے جی کہ اس کا مجھے جواب دو. آپ کیسے دیں گے مجھے بتائیں؟ نہ اس بندے نے کوئی اس کا کانٹیکسٹ دیکھا ہے، نہ اس نے دیکھنا ہے، نہ اس نے آپ کی بات سننی ہے، سیدھی سی بات ہے. نہ اس نے صحابہ کے اوپینینز پڑھے ہیں، نہ اس نے حدیث کا مطالعہ کیا، نہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن جاننا چاہ رہا ہے. وہ اپنی ایروگینس میں سائنس کو الٹیمیٹ کرائیٹیریا سمجھتا ہے اور اپنی لاجک تو دور کی بات، وہ اپنی لاجک کو اپنے مائنڈ سے بنائے ہوئے جو ایک کرائیٹیریا ہے، جو سٹینڈرڈ ہے اس کا چیزوں کو پرکھنے کا، وہ اس فریم ورک پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ کیسے اس سے بات کریں گے مجھے بتائیں؟ وائی شوڈ وی آنسر سچ اے پرسن؟ وائی شوڈ وی ایون ٹاک ٹو سچ اے پرسن؟ موکنگ اپروچ از نیور پروڈکٹیو، از نیور ہیلدی. یہ بات کبھی آگے نہیں جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات، قرآن کی کیا انسٹرکشنز ہیں ایسے بندے سے بات کرنے کے بارے میں؟ سورہ الانعام چیپٹر 6 ورس نمبر 68 اللہ سیز کہ جب تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جو اللہ اور رسول کی باتوں کو موک کر رہے ہیں، اللہ کی ورسز کو موک کر رہے ہیں، تو وہاں سے اٹھ جاؤ، ان لوگ کو چھوڑ دو until they turn to another topic. کیوں؟ کیونکہ تم اگر وہاں بیٹھو گے، ایسا نہیں ہے کہ you can't answer them، ایسا نہیں ہے کہ تم ان کی موکنگ سے ڈر گئے ہو، یا تم ان کی جو وہ باتیں لا رہے ہیں، جو ڈاؤٹس ریز کر رہے ہیں، ان سے تم ڈر کے بھاگ گئے ہو، کیونکہ یہ انہی کے لیے بہتر ہے. جب آپ ان میں بیٹھیں گے وہ اور موکنگ کریں گے، کل کو وہ اور برڈن لیں گے اپنے اوپر، قیامت والے دن انہیں پتہ لگے گا نا کہ وہ کیا برڈن لیتے رہے اگر اللہ نے ہدایت نہ دی انہیں. تو وہاں سے اٹھ جائیں، ان کو ان کی ایروگنس میں، ان کی موکنگ میں مزید انکریز مت کریں. یہ ہے فلسفہ اس کے پیچھے. اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے انہیں جواب نہیں دینا، آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے، کیونکہ وہ بندہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ بندہ موکنگ اپون موکنگ کرتا رہے گا، وہ آپ سے کبھی سیٹسفائی نہیں ہوگا. وہ ایسی متشابہات والی چیزیں لے کر آئے گا، وہ ایسی باتیں لے کر آئے گا، آپ کو اس میں کنفیوز کرے گا کہ یہ کانٹراڈکشن ہے، یہ کیا ہے، یہ نبی نے تمہارے نے کیا بات کی ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے، اور موکنگ کرنے لگ جائے گا. جو بات اسے سمجھ نہیں آ رہی، جو چیز سائنس کے پیرامیٹر پہ نہیں اتر رہی ہے، اس پہ وہ آپ کو کویسچن کرنے لگ جائے گا. تو مائی کویسچن از وائی شوڈ وی ریسپونڈ ٹو دیم؟ وائی شوڈ یو ایون لسن ٹو سچ اے پرسن؟ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں ریپلائی کرتے، یوتھ برباد ہو رہی ہے، یوتھ کے ذہنوں میں ڈاؤٹس ریز ہو رہے ہیں. مائی کویسچن از وائی آر دا یوتھ لسننگ ٹو سچ اے پرسن؟ کیا مطلب ہے؟ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی آ کے کچھ بھی بولے گا، آپ سننے لگ جائیں گے. یہ کرائیٹیریا آپ کا لوگوں کو سننے کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے نا، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو میں نے سننا ہے، اس کو میں نے نہیں سننا ہے. اتنی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟
ہم اس بات سے کیوں ڈریں گے کوئی ہمارے ریلیجن پہ کوشچن ریز کرے گا؟ وی آر ڈیڈ شیور اباؤٹ اٹ. We are dead sure about our religion, alhamdulillah. And there are so many answers given already by people such as Dr. Zakir Naik, Noman Ali Khan, Mufti Maik and the likes, جنہوں نے وہ چیزیں جو یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کر کے لاتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. دا لائکس آف سیم ہیرس, صبور احمد, محمد حجاب, حمزہ زوٹسس, کتنے لوگوں نے جواب دیا ہوا ہے یوٹیوب پہ. تو آپ ان کو سنیں, اپنا ایمان جو ہے اس کو بوسٹ کریں اور مت گھبرائیں ان کی باتوں سے. مت بار بار یہ سوچیں کہ یہ پتہ نہیں ہماری یوتھ کو برباد نہ کر دیں, بلکہ آپ قرآن کو فالو کریں کہ بھائی ہم نے انہیں سننا ہی نہیں ہے, نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے, سیدھی سی بات ہے. اور دوسری بات, سورہ الفرقان میں اللہ نے کہا کہ جب بھی جاہل لوگ ان سے خطاب کریں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قولوا سلاما, پیس. بھئی ہم آپ جیسے جاہل نہیں ہیں, ہم جہالت میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم موکنگ میں, ہم ایتھکس سے نہیں گر سکتے ہیں. آپ گر گئے ہیں, آپ کی تو کوئی ایتھیکل ویلیوز ہی نہیں ہے, ہم اتنا نہیں گر سکتے. بہت مہربانی, ہم پہ بڑا احسان کریں, ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے. آپ جو بلیو کرتے ہیں آپ کریں. اللہ حافظ, السلام علیکم. ہم آپ کے پاس نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ آپ کا جواب دے سکتے ہیں. بیکاز دیکھیں, امام شافعی نے کہا تھا, I never lost debate to someone except that he beat me with his ignorance. اگنورینٹ بندے سے بحث کریں گے تو وہ آپ کو اگنورینس میں ہرا دے گا, کیونکہ اس کے کوئی باؤنڈری نہیں ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ اینڈ تک جائے گا موک کرنے میں, وہ اینڈ تک جائے گا کوئی کوشچن ریز کرنے میں. ہی ہیز نو سیٹ ویلیوز. دس از دی پرابلم آف ایتھیزم, کہ دیر آر نو سیٹ ویلیوز ایکسپٹ ریلیٹیوزم, جو کہتی ہے کہ مورل ریلیٹیوزم, کہ جو اس کو ٹھیک لگتا ہے وہ کرے گا, جو اس کو غلط لگتا ہے وہ نہیں کرے گا, وہ کسی کی بات نہیں مانے گا. تو اس لیے ایسے بندے کو اگنور کریں, السلام علیکم کہیں, پیس کے ورڈز کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ لگے رہو, ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی ہے. اور مت گھبرائیں, آپ کا ریلیجن بہت سٹرونگ ہے, آپ کا ریلیجن بہترین گراؤنڈز پہ کھڑا ہوا ہے. جن لوگوں کے میں نے نام لیے ان کو جا کے سنیں, انہوں نے آلریڈی بہت اس پہ بات کی ہوئی ہے. تو آپ اتنی زیادہ ڈیبیٹس مت کریں ایتھیسٹ سے, پہلے اپنا ایمان بڑھائیں, خود نالج حاصل کریں, اور اس کے بعد انٹرنیٹ پہ جا کے کچھ ڈیبیٹس وغیرہ میں انوالو ہوں. دس از مائی میسج ٹو آل دا یوتھ. جزاک اللہ, السلام علیکم.